And Sheikh Ejaz Ahmed Trust has made this iconic way since 12 years. Annually, 50,000 dialysis are being conducted with utmost care not to spread hepatitis B and C. And passion and utmost care is absolutely visible on the surface. Every year, more than 50 crore rupees is being spent for this noble cause. Ejaz Ahmed Trust is kind enough for giving 9,000 meals on our request to patients and their attendants in Jinnah Hospital. Marvelous, sir. And I'm so happy that very soon, next time when Governor Sahib will come to us, you will see beautiful nephrology and urology department working together and offering all best facilities, not in the Pakistan, but perhaps internationally renowned area. And this will offer all sorts of implants and grafts as well. The state of the art Center of Nephrology is working under two beautiful American trained our friends. Honorable Governor Sahib, Allama Iqbal Medical College has distinctive place among all the medical colleges since 4 decades now. It is an academically vibrant educational campus which imparts not only training to undergraduates but to the best of the best postgraduate medical students. Allama Iqbal Medical College is producing par excellence health professionals who are serving within and outside the country with full zeal and fervor. This institution is now top of the list in terms of MBBS merit, pass percentage, and distinctive place in getting best medals all over the Pakistan. Last convocation, which was conducted under your leadership, sir, one of our students made a history of 4 decades, 40 years. And in this year, 2018, Governor Sahib, our student Arusa Kamal has made another history, topped all medical colleges with the highest marks. Our teaching faculty is striving hard to provide quality medical education of highest standards to students and provide excellent health care to the patients. I'll again mention Mr. Gohar Ejaz has immense talent to promote our knowledge and skills ability in this part of the world. We have, in last 1 year, we have upgraded our Allama Iqbal Medical College library, which is beacon house of our knowledge and skills. We have created electronic library, which is need of the time, that any student, nurse, employee can use that free of the cost, round the clock, with highest speed and contact to any of the medical university in America at this point of time. Skills labs are already working in a patchwork. Now we have in the process of completion of 3 skill labs in Allama Iqbal Medical College. I'm thankful to Mr. Gohar Ejaz for helping us. And he is kind enough to announce 100 scholarships for medical students of Allama Iqbal Medical College now onwards. First 20 merit-based scholarships will be offered in a month or so. This will be merit-based and need-based and will keep our merit, inshallah, high and high. We believe in first patient care policy. Our first priority is patient always first. During last year, Jinnah Hospital has rendered services to more than 15 lakh patients. And we don't only believe in our response time, that in how much quick time our doctor reaches to the patient. We believe in quality management and more so the passion, रवैया. हम लोगों के सॉफ्टवेयर रवैया और उसके एटीट्यूड विद द पेशेंट को चेंज करने निकले हैं. I can claim loudly
boldly. In 1 year, we have made a gross change, especially in our emergency and outdoors. And I'm delighted to see my nurses and doctors who are hand in hand to offer all the services. Last night was really a grief night for me that some blasts happened very close to Lahore environment. My whole team, most of the professors, most of the surgeons were here almost the whole night. My MS, my administration needs a lot of appreciation. We believe we have achieved more than 20 distinctive milestones which was set at the start of last year. Sir, as you know very well, American doctors in the form of EPNA and European doctors are helping us in capacity building. Capacity building is enhanced in last 1 year, 50 workshops, not conferences, workshops with the hands-on training. Perhaps every department has conducted some hands-on training for all doctors being offered all over the Pakistan. I congratulate all the employees of Dialysis Center and the teaching faculty who made this department an iconic and exemplary. My appreciations goes to Mr. Gohar Ejaz, his family, and his brilliant team who worked day and night to organize this enchanting department. We are, sir, hand in hand with you day and night and will support the system, inshallah. May Allah Almighty bless you all. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Governor Punjab, Rajwana Saab, Principal Allama Iqbal Medical College, Rashid Saab, MS Jinnah Hospitals, Sakleen Saab, Major Burhan Saab, and all our doctors, guests. Assalamu alaikum. آج کا دن ہمارے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس امتحان کا جو ہے وہ ایک نتیجہ نکلنے کا دن ہے کہ آج 12 سال بعد ہم جو ہے اس جگہ کھڑے ہیں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نرسز نے، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف نے، ہمارے ڈاکٹرز نے اور تمام ایڈمنسٹریشن نے مل کے آج اس ورلڈ کڈنی ڈے پہ ہم گورنر صاحب کو یہ اسپیشلی ایکنالج کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلسس سینٹر ان لوگوں نے مل کے نہ صرف لاہور کا، نہ صرف پنجاب کا، نہ صرف پاکستان کا، بلکہ اس کے جتنے سٹینڈرڈز ہیں آج ورلڈ کڈنی ڈے پہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اٹ ہیز بیکم دا نمبر 1 ڈائلسس سینٹر وچ کین بی کمپیئرڈ پوری دنیا میں کسی بھی ڈائلسس سینٹر سے. الحمدللہ. جب ہم نے سفر یہ 12 سال پہلے شروع کیا تو ہم نے 16 مشینیں 100 پیشنٹس کے ساتھ سفر شروع کیا. ڈاکٹر سلیم اختر اور ڈاکٹر زاہد پرویز آج دونوں جو ہے یہاں موجود ہیں، ہمارے ایم ایس اور ہیڈ آف یورولوجی تھے. اور میں ان سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ سر میں نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کیا ہے تو مجھے تو 1 سال بعد یہی نہیں پتہ چلتا کہ میری مشینیں کہاں ہیں، تو میں نہیں کام کروں گا گورنمنٹ ہاسپٹل میں. انہوں نے مجھے کہا گور صاحب آپ جو ٹرمز کہیں. میں نے کہا مینجمنٹ ہماری ہوگی. انہوں نے کہا ایگریڈ. میں نے کہا کون مانے گا؟ انہوں نے کہا سر ہم بورڈ پہ لے جائیں گے، ہم چیف منسٹر کے پاس لے جائیں گے، آپ اس کو ٹیک اوور کریں. یہاں پہ شاید 3 ڈائلسس مشینز تھیں اس میں. ہم نے وہ سفر اسی ایمان کے ساتھ شروع کیا. آج اس سفر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جتنی سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 3 سکسیسز گورنمنٹ، 6 ایم ایس ایس، 4تھے پرنسپل. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر آنے والا پرنسپل، پچھلے پرنسپل اور ہر آنے والا ایم ایس، پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ، پچھلی گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف سے ہمیں بہتر فیسیلیٹیٹ کر رہی، ہمیں بہتر عزت دے رہی ہے اور ہمیں انکریج کر رہی ہے کہ ہم اور ایکٹیویٹیز میں ہاسپٹل کی اور میڈیکل کالج کی پارٹیسپیٹ کریں. آج سے 2 سال پہلے جب ہم نے اس کو 3 گنا
کی طرف لے گئے. تو بہت بڑا چیلنج. یہ سارے میرے فرشتے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. میں ان کو ہمیشہ فرشتہ بولتا ہوں کیونکہ جو سٹینڈرڈز میں نے سوچے تھے تو میں نے کوانٹٹی تو سوچی نہیں تھی, مجھے تو کوالٹی چاہیے تھی. کہ میں نے اپنے والد صاحب لاہور سے متعلق مزید خبریں بھی جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں. باٹم رائٹ پر سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے اینڈ اسٹے ٹیون ٹو سٹی فار اٹ. یہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے, کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ سوری انکل, غلطی ہو گئی. مگر انکل آپ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ہے کیا؟ پھر انکل آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا؟ سوری بیٹا. اب ٹھیک ہے؟ زندگی نعمت ہے, گاڑی چلاتے ہوئے فون استعمال نہ کریں. سفر کی منزل موت نہیں. بسنت آسمان پر رنگ بھرنے کا تہوار جس نے دی لاہور کو نئی پہچان. چند لوگوں کی غیر ذمہ داری تہوار کو نہیں روک سکتی. شر پسندوں کو پکڑو, بسنت کو بحال کرو. محفوظ بسنت ہمارا حق. شادیوں پر ہوائی فائرنگ, کیا شادیاں روک دی گئیں؟ گاڑیوں کی تیز رفتاری سے حادثات, کیا گاڑیوں پر پابندی لگ گئی؟ پھر چند دھاتی ڈور بنانے والوں کی وجہ سے بسنت پر پابندی کیوں؟ دھاتی ڈور بنانے والوں کو پکڑو, بسنت کو آزاد کرو. محفوظ بسنت ہمارا حق. حکومت دھاتی ڈور بنانے والوں کے آگے بے بس. کیمیکل ڈور کو نہیں روکا, بسنت پر پابندی لگا دی. لاہوریوں کے صدیوں پرانے تہوار کو منانے پر پابندی. حکومتی ادارے ذمہ داری نبھائیں, لاہوریوں کو محفوظ بسنت واپس کریں. محفوظ بسنت ہمارا حق. بسنت آسمان پر رنگ بھرنے کا تہوار جس نے دی لاہور کو نئی پہچان. چند لوگوں کی غیر ذمہ داری تہوار کو نہیں روک سکتی. شر پسندوں کو پکڑو, بسنت کو بحال کرو. محفوظ بسنت ہمارا حق. شادیوں پر ہوائی فائرنگ, کیا شادیاں روک دی گئیں؟ گاڑیوں کی تیز رفتاری سے حادثات, کیا گاڑیوں پر پابندی لگ گئی؟ پھر چند دھاتی ڈور بنانے والوں کی وجہ سے بسنت پر پابندی کیوں؟ دھاتی ڈور بنانے والوں کو پکڑو, بسنت کو آزاد کرو. محفوظ بسنت ہمارا حق. حکومت دھاتی ڈور بنانے والوں کے آگے بے بس. کیمیکل ڈور کو نہیں روکا, بسنت پر پابندی لگا دی. لاہوریوں کے صدیوں پرانے تہوار کو منانے پر پابندی. حکومتی ادارے ذمہ داری نبھائیں, لاہوریوں کو محفوظ بسنت واپس کریں. محفوظ بسنت ہمارا. حادثہ صرف ایک لفظ نہیں, یہ ہوتا ہے آغاز دکھوں سے بنی ایک زنجیر کا. یہ حادثہ خود بخود نہیں ہوتا اور نہ ہی اچانک ہوتا ہے. ہر حادثے سے پہلے ہوتی ہے غلطی. کیسے بچا جا سکتا ہے حادثے سے؟ کیوں ہوتے ہیں ٹریفک کے قوانین؟ کیا کہتے ہیں عوام سے ٹریفک کے افسران؟
آپ کی زندگی ہے انمول، ہمارا محفوظ لاہور۔ دیکھتے رہیے حادثے سے پہلے صرف City 42 پر۔ بول رہا ہے سارا لاہور، حل ہو رہے ہیں لاہوریوں کے مسائل۔ آپ لاہور میں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے تو بولو لاہور۔ کو جناح ہاسپٹل کراچی میں اس لیے ہارا ان کی زندگی گئی کہ ان کو کوالٹی ڈائلسس نہیں مل سکا، ان کو ہیپیٹائٹس سی لگ گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی وفات گردے کی بیماری سے نہیں بلکہ ہیپیٹائٹس سی سے ہوئی۔ ان بچوں نے، ان نرسز نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے وہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے جو سٹینڈرڈز میں شاید کبھی خواب دیکھتا تھا، اور خواب میں ہر دفعہ ان کے لیے دعا کرتا تھا، ہر دفعہ عمرے پہ، ہر دفعہ جو ہے وہ رات کو بھی اٹھ کے تہجد میں بھی ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ سارے لوگ جو اب 300 میرے پاس میرے فیملی ممبرز آ گئے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کوئی بیماری ہماری غلطی سے نہ لگ جائے، اللہ ہمیں معاف کرنا اگر ہم سے غلطی ہو جائے۔ انہوں نے، اللہ نے فرشتے بھیجے جو یہ ان نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز کے روپ میں موجود ہیں۔ They have never let me down in 12 years, Governor Sahab. It's a great honor for them. And this is a clap for them. Governor Sahab, یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے نرسز کی یا پیرامیڈیکل سٹاف کی یا ڈاکٹرز کی۔ یہاں صرف سسٹمز چاہیے۔ اگر آپ سسٹمز بنا دیں تو ان سسٹمز میں ہمارے بچے جتنی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز نمبر 1 ہیں۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو جہاں ہماری نرسز گئی ہیں وہ کہتے ہیں وہ نرسز نمبر 1 ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ بچے نمبر 1 ہیں۔ یہ بچے یہاں آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ان کو صرف ایک سسٹم دے دیں۔ اس سسٹم میں یہ نہ صرف جو ہے وہ اس سسٹم میں جو میں نے 90% کی ان کی کیٹیگری بنائی تھی آج سے 12 سال پہلے، 3 مہینے تک پہلے 12 سال پہلے کوئی لوگ اس میں سے کوالیفائی نہیں کرتے تھے، نہ نرسز، نہ پیرامیڈیکل سٹاف، نہ ڈاکٹرز۔ اور 3 مہینے بعد ہمیں ایسا لگا کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون ایسے ہیں جن کو 95% نمبر کوالٹی سٹینڈرڈز پہ، MIS کوالٹی کے سٹینڈرڈز پہ نہیں ملے۔ یہ سارا کریڈٹ جو ہے اس سارے سٹاف کا ہے۔ اینڈ آئی بلیو تمام پنجاب، تمام پاکستان کے ہسپتالوں میں اگر صرف مینجمنٹ سسٹمز دے دیے جائیں تو مجھے یہ اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ وجہ نہیں کہ ہم بیسٹ ہیلتھ کیئر فری آف کاسٹ اپنے لوگوں کو نہ دے سکیں۔ آئی مسٹ ایکنالج پرنسپل راشد ضیاء، انہوں نے نہ صرف ہمیں اس کے بعد انوالو کیا کڈنی میں بلکہ ہمیں ذمہ داری پورے ہاسپٹل کی پیشنٹس کے کھانے کی دے دی۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا میں تو اس قابل نہیں ہوں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ 9000 میلز ایوری ڈے، 1500 پیشنٹس ہیں، اس کے 1500 اٹینڈنٹس ہیں، 3 وقت کا کھانا ہے، تو 9000 میلز پر ڈے اللہ میاں یہ ذمہ داری کیسے پوری کرائے گا؟ مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ ذمہ داری کیسے آئی، الحمدللہ وہ کیسے ذمہ داری جو ہے وہ نبھانا شروع کر دی، اللہ نے وسیلے بنا دیے۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گور صاحب ہاسپٹل نہیں میڈیکل کالج کی طرف آئیں، انہوں نے ہمیں اس کی لائبریری کا پروجیکٹ دیا، خدا کا شکر ہے اس سال مکمل ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ دیا، الحمدللہ مبارک، وہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو پلان کیا، وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ فار اسٹوڈنٹس۔ اب انہوں نے ہمیں اسپورٹس کی طرف لگا دیا، تو یہاں کا جو اسپورٹس کا جو ایونٹس ہیں، جو ٹرسٹ ہے اس کو تمام ایونٹس کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے لائبریری اور اس کے بعد اسپورٹس یہ سب سے ضروری ہے میڈیکل کالج میں، کیونکہ یہاں پہ ہاسٹلز میں موجود، تو وی ول بی فلی سپورٹنگ۔ آج دوسرا سال ہے اسپورٹس ایونٹس ٹرسٹ سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو اسپانسر کر رہا ہے۔ اب ہماری اگلی یہ خواہش لے کے آئے ہیں کہ ہم 100 اسٹوڈنٹس کو
جو ہے میڈیکل کالج میں جو بچے سلیکٹ ہو جائیں اور افورڈ نہیں کر سکتے ان 100 بچوں کو اسکالرشپ دیں. الحمدللہ ٹرسٹ نے وہ بھی اپروو کر دیا. اس سال سے 100 اسکالرشپس بھی سٹارٹ ہو جائیں گی جس میں نہ صرف ان کا ایجوکیشن الاؤنس ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی لاڈجنگ بورڈنگ ایکسپینس, ان کی پاکٹ منی بھی شامل ہوگی تاکہ وہ بچے جو ہے اچھی زندگی جو ہے وہ جی سکیں اپنے یونیورسٹی ہاسپٹل میں, ان کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو. آل کریڈٹ ٹو دا پرنسپل فار میکنگ اس گیٹنگ انوالوڈ ان دیز ایکٹیویٹیز, بیکاز یہ اسٹوڈنٹس ہی ملک کا سرمایہ ہے, یہی ہمارا فیوچر ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم نے اف وی لے دی رائٹ برکس, ان کو ہم نے آج کے دن ہر چیز ان کو مہیا کی جس کی ان کو ضرورت ہے ان کے دماغ کو نشو و نما کی, تو اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا بہت روشن مستقبل ہے. تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب فار بینگ ود اس ٹوڈے ایٹ دس ایونٹ. وی آر immensely thankful to you always, and we believe that you are an inspiration for us and for our people, and inshallah ta'ala may God bless you always. Now I will request the Governor Sahab to please come forward and share with us his experience and enlighten us with his vision as well. گور اعجاز صاحب, جناب پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر صاحبان, ڈاکٹر چیمہ صاحب, معزز خواتین و حضرات, میں جب سے اس ڈائلسس سینٹر میں داخل ہوا میں شیخ صاحب کو, گور صاحب کو بتا رہا تھا, ابھی تک اسی شہر میں مبتلا ہوں, اس سے باہر نہیں نکل سکا کہ اس دنیا میں اس طرح کے کام جو ہو رہے ہیں یہ ممکن بھی ہیں, اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا چل رہی ہے تو درد دل والوں کی وجہ سے بھی چل رہی ہے, اور انسان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. 12 سال سے یہ مرحوم شیخ اعجاز صاحب کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس طرح کا احساس معاشرے میں بڑھتا بھی جا رہا ہے, مگر دوسری طرف دیکھیں تو کچھ لوگ مردہ بھی ہوتے جا رہے ہیں. عموماً اس طرح کی محفلوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے یا کچھ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں اس طرح کے ڈنر ہوتے ہیں, تو اسپیشل لوگوں کے حوالے سے جن کو ڈسیبلڈ کہتے ہیں, تو میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ ڈسیبل لوگ جو ہے نا, ان کا اگر تقابل کیا جائے چلتے پھرتے لوگوں سے جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اعضاء برابر کیے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہیں, آ رہا ہے اس سال کا سب سے بڑا کرکٹ ایونٹ. اپنے فیورٹ کرکٹ سٹارز کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو؟ برائٹو پینٹس دے رہا ہے آپ کو موقع اپنے فیورٹ پی ایس ایل سٹار سے ملنے کا. بس برائٹو سٹین فری یا اسپیشل کوٹنگز پروڈکٹ خریدو اور 10,000 کی شاپنگ پہ لکی ڈرا کا حصہ بن جاؤ. 25 لکی ونرز کو ملے گا موقع اپنے فیورٹ پی ایس ایل سٹار سے ملنے کا. بس یہی نہیں, 200 خوش نصیب بنیں گے ہمارے وی آئی پی گیسٹ سیمی فائنل اور فائنل میں. کیا تم میں ہے سپر جنون اپنا پی ایس ایل ڈریم جیتنے کا؟ ہم کریں گے اسے پورا. اب مزہ آئے گا. برائٹو پینٹس, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. All the battles, all the bloodshed, everything has led to this. What are you? Don't miss Underworld Blood Wars. PTCL. ہم فخر پاکستان محمد شہباز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر منتخب ہونے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. من جانب چودھری عامر صدیق, مرکزی صدر, لوہا مارکیٹ, مصری شاہ, لاہور.
ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? हर सुबह शहरे लाहौर सिमट आता है आपके हाथों में। कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप जब भी अपने मम्मी डैडी के साथ बाहर जाओ गाड़ी पे, तो प्लीज़ आप उनको कहो कि सीट बेल्ट ज़रूर पहनें। उसमें आपका भी फ़ायदा है और उनका भी, और उनको बार बार याद करवाते रहें जब तक कि वो सीट बेल्ट ना पहने। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा। होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा और हफ्ता की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। This program is brought to you by Grand Square Mall 042 111 011 022। नेस्ले बुनियाद, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। नेस्ले एवरीडे। छोटा पैक बड़ा मजा। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। In association with मालमो के एतमाद के साथ खुला दूध। मालमो बेकर्स, सर्विंग विद प्योरिटी। ले आइए घर। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत, आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें।
महफूज बसंत, हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, शादियां रोक दी गईं। गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं। लाहौरियों को चलते फिरते हैं और फिर भी माजूर हैं, उनकी सेहत के लिए भी ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह उनकी माजूरी भी ख़त्म करे। ये माशरा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर इस माशरे का चलना बहुत मुश्किल है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये अस्पताल हुकूमत ने बनाया, काम भी हो रहा है, डॉक्टर साहबान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ इसी वार्ड को देख लें, ये दर्द दिल रखने वाले लोगों का, इंसानियत का दुख जानने वाले लोगों का, लोगों के जज्बात का ख्याल रखने वाले लोगों का ये कारनामा है। और इस कारनामे में शुक्रिया तो एक रस्मी लफ्ज़ होता है, असल में तो ये कार खैर है। और अभी गौर साहब बता रहे थे कि जब मैंने शुरू किया तो यूं यूं तादाद बढ़ती गई, मैं नहीं सोच सकता था कि इतने मरीज़ों का खाना और ये डायलिसिस हो जाएगा। अल्लाह दे रहा है। तो ये शेख साहब, गौर साहब, ये अल्लाह ताला से ये कारोबार आप कर रहे हैं, इसका मुनाफा दुनिया के किसी कारोबार से मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसकी बरकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। और वाकई आपकी बात ठीक है कि रब ताला कहाँ से दे रहा है। रब ताला देख रहे हैं कि आप ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो बाकी काम उनकी वजह से होते हैं। मगर फिर भी इंसान एक वसीला बनता है। मैंने मुख्तलिफ मरीज़ों से गुफ्तगू भी की, आई इंटरेक्टेड विद देम। जिस तरह से उनके चेहरों से मैं पढ़ रहा था, तमानियत, इत्मीनान, खुशी और फिर दुआएं। अभी ख़वातीन बैठी हुई थी जो जिन लोगों के डायलिसिस हो रहे थे, उनके मिलने वाले लवाहिकी अपना रिश्तेदार बैठे हुए थे। तो वहाँ मैंने कहा जी इनके हक़ में दुआ करें, तो सारों ने हाथ उठाया और दुआ करनी शुरू कर दी। एक खातून थी बूढ़ी सी, मैंने बड़े गौर से देखा, बड़ी देर दुआ करती रही और उसकी आंखों में आंसू थे। तो बड़ी खुशी हुई और हिम्मत भी बनती है कि अगर हम हिम्मत करें तो इस तरह के कई अस्पताल बनाए जा सकते हैं, इस तरह के कई सेंटर बनाए जा सकते हैं। और अभी मुझे गौर साहब आज भी बता रहे थे, लास्ट टाइम मैं इनके पास गया तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो बता रहे थे कि जब लिस्टें बनती थी तो पता चला कि 1200 में से 200 रह गए, 1000 मरीज़ है ही नहीं। ऐसी है गौर साहब। तो कहते मैं पूछता रहा कि कहाँ चले गए मरीज़, तो उन्होंने कहा जी वो बेचारे डायलिसिस के इंतज़ार में इस दुनिया से चले गए। अब उनसे कोई पूछे, मैं हुकूमत का एक अहम जिम्मेदार ऑफिस में मैं हूँ, अफसोस होता है कि इट्स ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अस्पतालों को रिवैम्प कर रहे हैं, अस्पतालों को हम रिविज़िट कर रहे हैं, उनकी कोशिश कर रहे हैं, उनके मैनेजमेंट बेहतर कर रहे हैं। जितनी सहूलियात पहुँचा सकते हैं वो उतनी कोशिश है, उससे बढ़कर भी है। मगर फिर भी हम उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे जितनी लोगों की तवक्कुआत है। और जिस
तादाद में मरीज किसी हॉस्पिटल में चले जाएं। और मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो मैनेजमेंट बेहतर हो रही है, मगर बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। आई नो अ बिट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि मैं निश्तर हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में बतौर सेनेटर काफ़ी साल में उसका रुकन रहा। मैनेजमेंट है, अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि काफ़ी सारे वार्ड उन्होंने इस तरह के वार्ड के लेवल के कर दिए हैं, और आई होप प्रिंसिपल साहब के होल ऑफ द हॉस्पिटल वुड बी लाइक दिस। This ward is a role model for whole of the hospital and other hospitals also. ये एक ट्रस्ट और इंडिविजुअल के एफर्ट से हो रहा है। अभी मैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मार्किंग करते हैं, पेशेंट की फीडबैक लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का एंड कंज्यूमर तो एक कंज्यूमर ही होता है जो पानी पीता है, बोतल पीता है, साबुन का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से ये मरीज़ जो है, इन्हीं से ही आप फीडबैक ले सकते हैं कि हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द स्टाफ एंड अदर things being done for their betterment over here. तो मैं देख रहा था कि रोज़ का रोज़ है, उसको देखते हैं, उसके बाद उनको इलाज करते हैं, शफा अल्लाह ताला देता है। गोरीजा साहब बारे दिगर, बल्कि बार बार बल्कि सारी ज़िंदगी की दुआएं आप लोगों के लिए, आपके कारोबार की बरकत के लिए, आपके माल जान की बरकत के लिए। जो डॉक्टर साहबान इस अस्पताल की खिदमत कर रहे हैं, इस वार्ड की खिदमत कर रहे हैं, द सेम प्रेयर्स फॉर देम ऑल्सो। हैव ए लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदा। मज़ीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट।